صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ذکر ہوا تھا سحری کب کھانی چاہیے اور کتنی دیر تک کھانی چاہیے۔ اب بات ہو رہی ہے کہ افطار کے وقت جلدی کرنے کے فضیلت میں اور جس چیز کے ساتھ افطاری کی جائے اس کے بیان میں اہل سنت والجماعت سحری بھی تعجیل سے کرتے ہیں، یعنی سحری میں تاخیر کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جانے کا وقت ہو جائے، اور افطاری میں بھی جلدی کرتے ہیں، افطاری میں تاخیر نہیں کرتے، جبکہ اہل کتاب افطاری میں اتنی تاخیر کرتے ہیں کہ ستارے نظر آ جاتے ہیں، جبکہ اہل سنت مغرب کی اذان کے فوراً بعد اذان کے وقت افطار کر لیتے ہیں اور اسی کو اولا سمجھتے ہیں۔ بہترین عمل بھی یہی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے جب تک روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے، یعنی خیر بند ہے اس عمل میں کہ افطاری کے وقت فوراً افطاری کرے، باقی کوئی کام نہ کرے۔ اگر افطاری میں تاخیر کرے گا تو بھلائی سے محروم ہو جائے گا، اس حدیث شریف کے مطابق۔ روافض نے، شیعوں نے اس میں تاخیر کرنے کو عمدہ سمجھا ہے کہ وہ 10 سے 15 منٹ جو ہے وہ افطاری لیٹ کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت اس حدیث کے مطابق افطاری کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ حضرت ابو عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے ایک ساتھی حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو ان سے حضرت مسروق نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 آدمی ہیں جو بھلائی کے کام میں کوتاہی نہیں کرتے، ان میں سے ایک مغرب کی نماز اور افطاری میں جلدی کرتے ہیں اور دوسرے مغرب اور افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، مغرب کی نماز اور افطاری میں جلدی کون کرتا ہے؟ مغرب کی نماز اور افطاری میں جلدی کون کرتا ہے؟ تو عرض کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی ایسے ہی تھا کہ نماز مغرب میں جلدی کرتے ہیں، افطاری میں جلدی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الفقہاء ہیں، امت کے فقیہ ہیں، فقیہ الامہ، جیسے حضرت عبداللہ بن جراح رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین الامہ کا لقب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امت کے امین ہیں۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ الامہ ہیں، امت کے فقیہ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ان کی پنڈلیوں کی جانب نہ دیکھو کہ وہ پتلی ہیں، اللہ کے ہاں ان کی پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، بدری صحابی ہیں، 2 ہجرتیں فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں فقیہ کے مقام پر فائز تھے، صحابہ مسئلہ ان سے پوچھا کرتے تھے، خود صحابہ اکرام وہ نماز میں بھی، مغرب کی نماز میں بھی اور افطاری میں بھی جلدی کیا کرتے تھے۔ اور دوسرے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے چند موقع پر تاخیر کی، جس کو دیکھ کر حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ وہ جماعت میں یعنی نماز مغرب میں اور افطاری میں ذرا تاخیر کرتے ہیں،
علماء نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چند ایک مواقع پر ایسا ہوا ہو، ورنہ مستقل عادت صحابہ اکرام کی افطاری میں جلدی کرنا تھی۔ نماز مغرب اور افطار میں جلدی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کی علامت بیان فرمائی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔